بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 8 خوجی کی بہادری۔ تو آج ہم بال بھارتی کی کتاب کا 8واں چیپٹر کریں گے، خوجی کی بہادری، جسے رتن ناتھ سر شار نے لکھا ہے۔ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے پوری ریڈنگ کر دی تھی، یعنی پورے چیپٹر کا مطالعہ کر کے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جو یہ کریں گے معنی و اشارات۔ تو یہاں پر ہم نے چیپٹر اپنا مکمل کر لیا تھا، پچھلی ویڈیو آپ میری دیکھ لیں گے۔ دیکھیے تو یہاں پر ہمارے معنی و اشارات شروع ہیں، یعنی کہ یہ الفاظ ہے، اس کے معنی تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ کرولی شکاری کا چاقو ہے، خاص طرح کا چاقو جو مڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہربونگ ادھم بازی شورغل، گیدی احمق، حوالی موالی خوش آمدی، ساتھ رہنے والے، جو خوش آمدی کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں۔ خاطر تواضع کھلانا پلانا، یا مراد بطور طنز پٹائی مراد ہے۔ حمیت غیریت، دراز ہونا، لیٹنا، یورش حملہ، پارا چڑھنا، غصے میں آنا۔ شگوفہ چھوڑنا، مراد خرابی پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کہنا، یعنی کوئی طنز آمیز بات کہہ دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں شگوفہ چھوڑ دیا۔ انجر پنجر ڈھیلے ہونا، نڈھال ہونا، بالاشتیا بونا، چھوٹے قد کا۔ رگ حمیت پھڑکنا، غیرت کا جوش میں آنا۔ فقرے بازی گپ بازی، جاگ پڑنا، بہت سے لوگوں کا ایک ساتھ جاگ اٹھنا۔ مزاج داں، مزاج کو سمجھنے والا۔ ہاتھ پھینکنا، لڑائی کے لیے ہاتھ چلانا۔ انٹی دینا، گردن پکڑ کر پٹکنا۔ توقع امید۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارے جو ہے مشق ہو گیا ہے اسٹارٹ۔ یہاں پر دیکھیے یہ پہلا کویشچن ہے ہمارا، پہلا سوال، ایک جملے میں جواب دیجیے، جواب لکھیے۔ تو یہ بھی جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، تو دیکھ لیں گے آپ۔ تو پہلا سوال ہے، یہ سر شار کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو یہ جواب دیکھیے آپ، سر شار کا تعلق ایک معزز کشمیری خاندان سے تھا۔ دوسرا سوال ہے، فسانہ آزاد کے کون سے کردار مشہور ہیں؟ جواب ہے، فسانہ آزاد کے 2 کردار خوجی اور آزاد مشہور ہیں۔ تیسرا سوال ہے، سر شار کے مضامین کس اخبار میں شائع ہوتے تھے؟ سر شار کے مضامین اودھ پنچ نامی اخبار میں شائع ہوتے تھے۔ کویشچن نمبر 4 دیکھیے، سر شار کا انتقال کہاں ہوا؟ سر شار کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ سرائے میں میاں خوجی کیوں جھلا اٹھے؟ کھٹملوں کے کاٹنے کی وجہ سے میاں خوجی جھلا اٹھے۔ میاں خوجی کی چیخ پکار سے سرائے والے کیا سمجھے؟ میاں خوجی کی چیخ و پکار سے سرائے والے سمجھے کہ کوئی چور آ گیا ہے۔ 7واں دیکھیے، خوجی کا دوست کون تھا؟ خوجی کا دوست آزاد تھا۔ اب 8واں سوال ہے، آزاد کو غصہ کیوں آیا؟ لوگ خوجی کو چور سمجھتے تھے، اس لیے آزاد کو غصہ آیا۔ آزاد نے خوجی کا کارنامہ سن کر کیا کہا؟ آزاد نے خوجی کا کارنامہ سن کر کہا کہ آپ سے یہی توقع تھی، بہادر ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، یہاں پر ہے مختصر جواب لکھیے۔ تو مختصر جواب کا مطلب ہوتا ہے کہ جوابات جو ہوتے ہیں 2-3 لائنوں کے ہوتے ہیں، یعنی 2-3 سینٹنس کے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ سینٹنس کے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ڈیٹیلنگ میں مطلب اس کے جوابات لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے کر دیا۔ دیکھیے دوسرا یہ مختصر جواب، اس کا پہلا سوال ہے، سرائے میں کوہرام کیوں مچ گیا؟ جواب دیکھیے، سرائے میں جب تھکے ماندے خوجی نے جب سونے کے لیے لیٹے تو تھوڑی ہی دیر میں ان کو کھٹملوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ نیند کا غلبہ اور کھٹملوں کے حملے کی وجہ سے خوجی میاں غصے سے چیخنے چلانے لگے اور لوگ سمجھے کہ سرائے میں چور آ گیا، اس لیے سرائے میں کوہرام مچ گیا۔ دوسرا سوال دیکھیے، میاں خوجی کی پٹائی کیوں ہوئی؟ جب سرائے میں چور آنے کا شور ہوا تو خوجی خود بھی شور مچانے لگے اور جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں اسی طرف تیزی سے بڑھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کمار کے برتنوں پر گر گئے۔ کمار نے دیکھا کہ کوئی اس کے برتنوں پر گرا ہے تو اس نے میاں خوجی کو ہی چور سمجھ کر پکڑ لیا اور لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی۔ دیکھیے تیسرا سوال ہے، خوجی نے شیخی بگھارتے ہوئے لڑائی کا واقعہ کس طرح بیان کیا؟ خوجی نے شیخی بگھارتے ہوئے لڑائی کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ ان کے ہاتھ پیر لوہے کی سلاخیں ہیں، 50 آدمی
گھیرے ہوئے تھے، وہ ہاتھ دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے، چٹکیوں میں گھیرا توڑا، لوگوں کو بکھیر کر رکھ دیا، نہ ہوئی کرولی ورنہ چار پانچ لاشیں پھڑک رہی ہوتی۔ اب اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے اب یہ بول چال مناسب مفہوم کے اعتبار سے محاوروں کو جملوں سے جوڑیے، یعنی یہ محاورے ان کی جملے یہاں پر بنائے ہیں انہوں نے، تو ہمیں یہ محاورے کے مطابق جو ان جملوں کو جوڑنا ہے۔ تو دیکھیے یہ میں نے نمبر کے مطابق بھی ان جملوں کو جوڑ دیا ہے نا، اور یہ دیکھیے یہ لائن بھی لگا دی ہے میں نے، مطلب لائن سے بتا بھی دیا ہے۔ تو پہلا ہے خاطر تواضع کرنا، امجد میاں نے اپنے بڑے بھائی کی ضیافت کا خاص اہتمام کیا، یعنی امجد میاں نے اپنے بڑے بھائی کی خاطر تواضع کی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ دیکھیے پہلا لکھ دیا میں نے۔ اب اگلا ہے موت کے گھاٹ اتارنا، تب یہ دیکھیے دشمنوں نے انہیں جنگل میں گھیر کر قتل کر دیا، یہ نمبر 2، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنوں نے انہیں جنگل میں گھیر کر موت کے گھاٹ اتار دیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے مرغ کی ایک ٹانگ، مرزا صاحب ہمیشہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، یعنی مرزا صاحب جو ہے مرغ کی ایک ٹانگ ہے، یعنی ہمیشہ اپنی بات پہ جو اڑا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مرغی کی ایک ٹانگ۔ چوتھا ہے بات کا بتنگڑ بنانا، معمولی سی واقعے کو چچا چھکن نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، یعنی معمولی سے واقعے کو چچا چھکن نے بات کا بتنگڑ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، دیکھیے نمبر 1 2 3 اور 4، تو آپ لوگ دھیان سے دیکھ لیں گے۔ اب اگلا ہے یہ عبارت آموزی، یہ دیا ہوا سبق پڑھ کر ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ سبق پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ اس ناول میں کئی کردار ہیں، آزاد اور خوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ خوجی اپنی حماقت اور ڈینگوں کی وجہ سے نہ صرف اس کتاب کی جان ہے بلکہ اردو ادب کے چند زندہ جاوید کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس سبق میں خوجی کی حماقتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد بھی کس طرح کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پٹا نہیں بلکہ میں نے کئی لوگوں کو مار مار کر درست کر دیا ہے۔ زوال پذیر معاشرے میں ایسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں، آج بھی ایسے کردار موجود ہیں۔ سرشار نے مبالغہ آمیز مزاح میں خوجی کو ایک نہایت دلچسپ کردار بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے سوالات ہیں، تو یہ پہلا سوال ہے یہ سبق کس ناول سے لیا گیا ہے، تو یہ جواب پہلا دیکھیے سوال ہے یہ سبق پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے، تو یہ پہلے کا جواب ہوا، ٹھیک ہے نا یہ۔ اب اس کے بعد یہ لکھا ہے ناول کے کون سے کردار بہت مشہور ہیں، تو ناول کے کون سے کردار یہ لکھیے، دیکھیے یہاں سے آزاد اور خوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس ناول میں کئی کردار ہیں نا، یہ لکھا ہے اس ناول میں کئی کردار ہیں اور آزاد اور خوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں، تو یہ دوسرے کا جواب ہو گیا۔ اور تیسرا دیکھیے معنی لکھیے، تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے معنی لکھ دی ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے زندہ جاوید یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، تصویر کشی تصویر کھینچنا، مار مار کر درست کرنا یعنی سدھارنا، زوال پذیر یعنی ختم ہونے والا۔ اگلا کوشچن ہے چوتھا، خوجی کے کردار کی خاصیت کیا ہے؟ جواب خوجی احمق ہے اور ڈینگیں مارتا ہے۔ پانچواں سوال ہے خوجی جیسے کردار کس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں؟ خوجی جیسا کردار زوال پذیر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ زوال پذیر یعنی جو ختم ہونے والا معاشرہ ہے اس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے زور قلم ہے، اب یہاں پر لکھا ہے دیکھیے ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا، سبق کے اس جملے کے آگے ایسا کوئی عجیب یا مزیدار واقعہ 10 سطروں میں لکھیے جو آپ کے ساتھ گزرا ہو، یعنی آپ کو 10 لائنیں لکھنی ہے کہ ایک رات میں ایسا واقعہ پیش آیا، اور جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو عجیب ہو ہے نا، جو آپ کو یاد رہ گئی ہو، تو وہ واقعہ آپ 10 لائنوں میں لکھ لیں گے۔ تو دیکھیے سرگرمی یا منصوبہ بندی یعنی عملی کام ہے، اس کو پریکٹیکل ورک بولتے ہیں۔ اپنے استاد کی مدد سے چچا چھکن اور خوجی کے کردار میں پائی جانے والی یکسانیت تلاش کیجیے۔ یکسانیت یعنی جو ایک جیسی خوبی تھی دونوں میں، تو چچا چھکن میں بھی یہ خوبی تھی کہ وہ بھی بیوقوف تھے اور وہ بھی بڑی بڑی ڈینگیں ہانکا کرتے تھے، یعنی ڈینگیں مارتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں خوبی یہ لکھ لیجیے گا آپ۔ اب اگلا جو ہے گرامر کا کام ہے یعنی قواعد کا کام ہے، آئیے زبان سیکھیں، یعنی قواعد سے متعلق گرامر سے متعلق کام ہے یہ۔ فجائیہ جملے
اس سبق میں خوجی نے بہت سی ڈینگیں ماری ہیں اس کہ یہ جملے غور سے پڑھیے. ارے لانا تو میری خرولی، تو یہ نشان لگائے نا. حد تیری گیدی کی، واللہ یہ نشان دیکھیے تینوں میں. اس وقت میں پھلجھڑی بنا ہوا تھا. پہلے جملے سے غصہ ظاہر ہو رہا ہے، دوسرا جملہ جھلاہٹ اور نفرت کا اظہار ہے، اور تیسرے جملے میں اللہ کی قسم کھائی گئی ہے. بات کرتے وقت کبھی جملوں سے رنج، خوشی، حیرت یا کسی اور جذبے کا اظہار بھی ہوتا ہے. ایسے جملوں کو فضائیہ جملے کہتے ہیں. جیسے آہا وہ دیکھو عید کا چاند، افسوس تم وہاں موجود نہیں تھے. فضائیہ جملے میں ارے، آہا، واہ، واہ، ہائے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ فضائیہ نشان یعنی دیکھیے یہ والا نشان لگاتے ہیں، تو اس کو فضائیہ نشان بولتے ہیں. فجائیہ کا نشان کسی کو مخاطب کرتے یا پکارتے ہوئے بھی لگایا جاتا ہے. جیسے اے چور، گیدی ٹھہرے رہنا، ہائے ٹھہرو ٹھہرو، یہ تو وہی خوجی ہے. ذیل کے جملوں میں فجائیہ نشان لگائیے اور بتائیے کہ ان سے کون سے جذبے کا اظہار ہوتا ہے. تو دیکھیے اس جملے میں جو فجائیہ نشان لگانا ہے، دیکھیے میں نے لگا دیا اے بھائی، اس کے بعد یہ نشان ہے نا میری بات سنو، تو یہ درخواست کا جذبہ ہے. اس میں پوچھا ہے نا کہ بتائیے کون سے جذبے کا اظہار ہے، تو یہ درخواست کر رہا ہے. کسی سے ہم کہتے ہیں نا اے بھائی میری بات سنو. اس کے بعد دیکھیے ارے واہ تم کب آئے، تو یہ خوشی کا جذبہ ہے، اور یہ فجائیہ نشان ارے واہ کے بعد. ہائے، ہائے کے بعد ہے یہ میں برباد ہو گیا، یہ رنج یا دکھ کا جذبہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ نشان جو ہے آئے کے بعد. اب اس کے بعد دیکھیے اگلا ہے اضافی ترکیب، مضاف علیہ، مضاف، حروف اضافت. اپنی بات چیت کے دوران ہم ایسے جملے استعمال کرتے ہیں. یہ میرے دوست کا مکان ہے، اچانک پتنگ کی ڈور کٹ گئی، درخت کے پتے سوکھ گئے ہیں. ان جملوں میں دوست کا مکان، پتنگ کی ڈور، درخت کے پتے فقرے ایک خاص بناوٹ میں ہیں جسے اضافت ترکیب کہتے ہیں. عام طور پر اردو اضافی ترکیبوں میں 3 لفظی اجزاء شامل ہوتے ہیں جنہیں ذیل کے خاکے میں دیکھا جا سکتا ہے. دوست کا گھر، پتنگ کی ڈور، درخت کے پتے. ان ترکیبوں میں پہلے آنے والے لفظ کو مضاف علیہ کہتے ہیں، بیچ کے حرف کا کی کے حروف اضافت کہلاتے ہیں، اور تیسرے لفظ کو مضاف کہا جاتا ہے. دوسری مثالیں دیکھیے، حجاز کا سفر، انقلاب کی ہوائیں، تحریک کے پیغامات. تو یہ مضاف علیہ، حروف اضافت، مضاف ہے نا. تو کا کی کے جو ہوتا ہے وہ حرف اضافت ہوتا ہے. پڑھے گئے اسباق میں سے اضافی ترکیبوں کی دوسری مثالیں تلاش کر کے انہیں اوپر کے جدول کے مطابق لکھیے. یعنی اسی ترکیب سے ہمیں جو ہے اضافت ہے مضاف علیہ یہ لکھنے. تو یہ دیکھیے اس ترکیب سے میں نے لکھ دیا ہے مضاف علیہ یہ حروف اضافت اور مضاف. بچپن کا دور ثانی، مرضی کے خلاف، خرچ کا خوف، مہمانوں کی دعوت، اللہ کی خوشنودی، پانی کا مالک. تو ٹھیک ہے، یہ میں نے بنا دیا، دیکھ لیجیے گا آپ لوگ دھیان سے اور کر لیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ لکھا ہوا اسی ترکیب کو فارسی میں لکھنے کے لیے حروف اضافت کی جگہ زیر کا نشان لگاتے ہیں. جیسے چراغ آرزو یعنی آرزو کا چراغ، شام اودھ یعنی اودھ کی شام. ایسی فارسی تراکیب میں مضاف پہلے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے. یعنی جو زیر لگاتے ہیں ہم اس میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف علیہ بعد میں آتا ہے. تو نظم جو ابر بہار سے ایسی تراکیب تلاش کر کے معنی کے ساتھ اپنی بیاض میں لکھی. تو میں نے تراکیب تلاش کر دی، آپ لوگ بیاض میں یعنی اپنی نوٹ بک میں کاپی میں لکھ لیں گے. تو دیکھیے یہ جو ہے نظم ابر بہار، تو ابر بہار تو خود ورڈ ہے، اضاف ہے نا. ابر بہار جو ہے حروف اضافت ہے نا، اضافت کی ترکیب ہے، یعنی بہار کی ابر، یعنی باہر کے بادل جو ہوتے ہیں اس کو ابر بہار کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ ابر بہار ہو گیا. اس کے بعد صحن گلشن یعنی گلشن کا صحن. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ میننگ بھی لکھ لیں گے. کنج گوہر یعنی گوہر کا گنج، کنارے جو کا کنارہ. ٹھیک ہے، تو
تو دیکھیے کنج گوہر کا مطلب ہے موتیوں کا خزانہ اور کنارے جو کا مطلب ہے نہر کا کنارہ. ٹھیک ہے. اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں اب خاک چمن. دیکھیے یہاں پر خاک چمن یعنی چمن کی خاک یعنی چمن کی مٹی. فصل بہار بس بہار کی فصل. منظر کہن یعنی پرانا منظر. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ جو زیر لگے ہوئے ہیں وہ فارسی کی اضافت ترکیب ہے اور اس کے میننگ بھی آپ لوگ لکھ لیں گے. تب تک کے لیے امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ بچوں کا فائدہ ہو. اگلی ملاقات ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.